اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأتم الحج اور پورا کرو حج کو والعمرۃ اور عمرہ کو للہ اللہ کے لیے فَإِن پس اگر اخسر تمہیں روک دیا جائے فما تو جو استیسرا میسر ہو من الہدی قربانی بریکٹ میں لکھیں گے اسے پیش کر دو وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ مونڈو رؤوسکم اپنے سروں کو حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الہدیو قربانی کا جانور محلہ اپنی جگہ کو فمن کانا پس جو کوئی ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او بھی یا اسے ہو اذن تکلیف بالرأسہ اس کے سر میں ففدیتن تو فدیہ دینا ہے من صیام روزوں سے او صدقۃ یا صدقہ سے او نسک یا قربانی سے فَإِذَا پس جب امن تم امن میں ہو جاؤ فمن تو جو تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرۃ عمرے کا الی الحج حج کے ساتھ فما استیسر تو جو میسر ہو من الہدی قربانی اسے پیش کر دے فمن پس جو لم یجد نہ پائے یعنی قربانی کا جانور فصیام تو روزے ہیں 3 ایام 3 دنوں کے فی الحج حج کے دنوں میں و7 اور 7 ہیں اذا جب رجعتم تم واپس ہو تلک یہ 10 کاملہ پورے 10 ہیں ذالک یہ یعنی حج کے ساتھ عمرہ کی رخصت لمن ان کے لیے ہے لم یکن اہلو جس کا گھر بار نہ ہو حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب حاضری قریب المسجد الحرام واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ حج اور عمرے کے بارے میں احکامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو اگلے درس میں بھی جاری ہوگا انشاءاللہ۔ اس آیت کے اندر جو مختلف مسائل بیان ہوئے ہیں ان کا خلاصہ اہم ان کا مسائل پہلے ہی میں آپ کے سامنے ترتیب وار بیان کر دیتا ہوں
تو پھر آیت کے ترجمے کے دوران کوئی اہم بات رہ گئی تو اس کو بیان کر دیں گے۔ ایک آدمی جب حج اور عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حج اور عمرے کو پورا کرے، اور یہ کام اللہ کے لیے ہو۔ کوئی بھی نیک کام جب آدمی کرے تو للہ اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، وگرنہ اس نیک کام کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی حاجی بننے کے لیے اگر حج کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے مالدار آدمی حج اس نے نہیں کیا، چلیں حج کر لوں تاکہ لوگ حاجی سے کہیں، تو اس کا حج کا کیا فائدہ ہوا؟ اس زمانے میں لڑائیوں کا زمانہ تھا، تو بعض مخالف قبیلے راستے میں آتے تھے، تو بعض اوقات حج کے قافلے اور عمرہ کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے راستہ بند ہو جاتا تھا۔ تو اس کے لیے حکم بیان ہوا کہ کسی بدامنی کی بنا پر یا کسی بیماری کی وجہ سے ایک آدمی نے عمرہ یہ احرام تو باندھ لیا ہو لیکن اب مزید نہیں جا سکتا، بیمار ہو گیا ہے۔ آج کل تو مثلا بیماری ہے، یا مثلا اچانک جس طرح یہ کورونا کا مسئلہ بنا ہے، ایک دم فلائٹیں بند ہو جائیں مثلا، اور ایک آدمی روک دیا جائے، مطلب وہاں نہ جا سکے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں قربانی کا جانور پہلے تو لوگ ساتھ لاتے تھے نا، اب تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو جو جانے والے اگر ہوں تو ان کو پیسے دے دے قربانی کے جانور کے، اور ان کے ساتھ وقت بھی طے کر لے احناف کے نزدیک کہ مثلا عید کے پہلے دن یا دوسرے دن فلاں وقت تک زور تک آپ میری قربانی کر لیں۔ تو جب وہ وقت آ جائے، مثلا عید کے دوسرے دن 11 ذی الحجہ کو زور کا وقت، تو آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے نا، تو موبائل میں بتا بھی سکتے ہیں مثلا، تو اگر نہ بھی بتائے اور ٹائم اگر وقت ان کے ساتھ تعین ہو جائے تو وقت جب آ جائے تو اس آدمی کو اب احرام کھول لینا چاہیے۔ احرام جب آدمی باندھ لیتا ہے نا تو اپنی مرضی سے اب اس کو نہیں کھول سکتا، اب کھولے گا تب جب قربانی ہوگی، اور قربانی اگر ہو جائے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر سر منڈوانا پڑتا ہے، یا تو رشوانہ کرنا پڑتا ہے، بال کٹوانے پڑتے ہیں، بہتر تو منڈوانا ہے تو سر منڈوا دے اور احرام سے وہ نکل آئے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ احرام سے نہیں نکل سکتا، اور حالت احرام میں بہت ساری چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، مثلا ایک آدمی خوشبو نہیں لگا سکتا، تیل نہیں لگا سکتا، اسی طرح خوشبودار کسی صابن یا شیمپو کے ساتھ نہا نہیں سکتا۔ البتہ یہاں ان مسائل میں یہ بھی بیان ہوا کہ ایک آدمی بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو جائے، مثلا کوئی دانے پھوڑے وغیرہ نکل آئیں، یا ایک صحابی کے بارے میں آتے اس کی بہت زیادہ جوئیں پڑ گئی تھی تو اس سے تکلیف ہو، اور سر منڈوانا یعنی کسی وجہ سے ضروری ہو جائے۔ بعض اوقات کوئی زخم لگتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں سر کو منڈوانا پڑے گا تب زخم آئے گا، ایسی یعنی مجبوری پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کو توڑنا پڑے، تو اس کے لیے کہا کہ وہ توڑ دے، لیکن اب اس کو فدیہ دینا ہوگا، اور فدیہ کیا ہے؟ یا تو 3 دن کے روزے رکھے، یا 6 محتاج لوگوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا غلہ دے دے، ایک محتاج کو 2 وقت کا کھانا غلے کے حساب سے 2.25 کلو مثلا گندم بنے گی وہ دے دے، یا پھر قربانی کر لے، ایک بکری ذبح کر لے۔ یہ 3 قسم کے فدیے بیان کر دے، ان میں سے کوئی ایک کر لے۔ پھر اچانک اگر رکاوٹ جو تھی دور ہو گئی، مثلا ایک آدمی بیمار تھا صحت مند ہو گیا اور حج تک پہنچ سکتا ہے، یا کوئی فلائٹیں وغیرہ مثلا کینسل ہو گئی تھی پھر ایک دم شروع ہو گئی، تو ایک آدمی اب یعنی دوبارہ جا سکتا ہے تو اس کو اب چاہیے کہ وہاں جائے، اب جانا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن حج کے ایام تک جانا ممکن نہ ہو تو پھر اس کے لیے صورت ہے کہ جب اس کی قربانی ہو جائے تو اس کے بعد اپنے احرام کو کھول دے، بال منڈوا دے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو حج افراد کہتے ہیں، بیت اللہ حدود حرم کے آس پاس مختلف مقامات ہیں جن کو میقات کہتے ہیں، اور مثلا طائف کی طرف آنے والوں کے لیے جعرانہ مقام جو ہے، اب تو وہاں مسجد بھی ہے، وہ میقات ہے۔ مدینہ سے آنے والے جو لوگ ہیں تو بئر علی، ذوالحلیفہ جگہ کا نام ہے، آج کل بئر علی اس کو کہتے ہیں، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، لوگ وہاں احرام باندھ لیتے ہیں۔
یہ اسی طرح ہمارے جو جدہ کو جاتے ہیں نا جہاز، تو ان کا جو میقات آتا ہے سمندر کے اندر آتا ہے وہ جگہ، تو پہلے آ جاتی ہے، تو اس لیے جدہ جانے والی فلائٹیں جو ہوتی ہیں وہ ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں۔ اور ویسے احرام کی جگہ جب آتی ہے تو اعلان بھی جہاز میں ہوتا ہے کہ اب مثلا آدھا گھنٹے بعد 20 منٹ بعد یہ لم جو میقات آ رہا ہے احرام باندھ لو، تو اس وقت بھی کئی لوگ جہاز میں بھی باندھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہو، میقات سے آگے جانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنا لباس اتار لے اور چادریں، 2 چادریں جو ہے نا وہ باندھ لے۔ اس کے اندر بھی اس کو طریقہ ہے باقاعدہ کہ سلی ہوئی چادریں وہ نہیں ہوں گی۔ اور خواتین کے لیے تو عام لباس ہی ان کا احرام ہوتا ہے، البتہ منہ وہ ننگا رکھیں گی، یا اپنے چہرے کے سامنے کوئی ٹوپی وغیرہ ڈال کر اس کے اوپر نقاب ڈالیں گے، یعنی کپڑا منہ کے ساتھ نہیں لگنا۔ تو یہ فقیرانہ لباس کے اندر ایک آدمی اس حدود سے آگے جاتا ہے، چاہے جو بھی دنیا کا کوئی آدمی ہو نا، وہ سارے لبادے اتر جاتے ہیں۔ بس بندہ ایک سادہ کپڑوں کے اندر، کوئی جرنل ہے، کوئی کسی بادشاہ ہے کسی ملک کا، کوئی وزیر ہے، کوئی بہت بڑا دنیا کا ماہر ڈاکٹر ہے، جو بھی ہے، اب وہ سب کچھ اتار دے، سر کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں رکھنی، ننگے سر صرف 2 چادروں کے ساتھ اب وہ اللہ کے اس گھر کی حدود میں آئے گا کہ یہاں اللہ کا بندہ بن کر آنا ہے۔ یہ بڑے بڑے القابات وغیرہ نا پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اگر میقات پر ایک آدمی صرف حج کا احرام باندھے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اللہم انی ارید الحج کا ہے، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو حج افراد کہتے ہیں، حج افراد۔ ایک ہے حج تمتع، ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمرہ میقات پر آدمی عمرے کا احرام باندھتا ہے کہ میں انی ارید العمرہ، میں عمرہ کا احرام باندھتا ہوں، وہاں مکہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کر لینے کے بعد پھر جو ہے نا وہ اپنے بال منڈوا دیتا ہے یا ترشوا لیتا ہے اور عمرے کے احرام سے نکل جاتا ہے، چادروں کی بجائے سیدھے عام کپڑے پہن لیتا ہے۔ اور پھر جب 8 ذی الحجہ آتی ہے تو مکہ کے اندر جہاں بھی وہ ہوتا ہے جس بلڈنگ میں، وہاں 8 ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھ لیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایام حج جو ہیں 8، 9، 10، 11، 12 یا 12 کو واپس آ جاتے ہیں منا سے، یا 13 کو آ جاتے ہیں، دونوں کی اجازت ہے۔ تو پھر طواف زیارت وغیرہ سارے افعال حج پورے ہو جاتے ہیں نا، منا میں قربانی ہو جاتی ہے، کنکریاں 3 دن مار لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر عمرے حج کا احرام وہ کھول لیتا ہے، بال منڈوا لیتا ہے اور حج کا احرام کھول لیتا ہے قربانی کے بعد۔ چونکہ ایک سفر میں یہ دونوں عمرہ اور حج ہوئے ہیں نا، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں، یعنی عمرے کے ساتھ حج کا فائدہ بھی اٹھا لیا۔ اب ایسے آدمی پر ایک قربانی لازم ہو جاتی ہے، وہ قربانی جو عید الاضحیٰ کے دن ہم کرتے ہیں وہ علیحدہ ہے، وہ تو صاحب استطاعت پر لازم ہے نہیں، لیکن یہ قربانی ایسے آدمی کے لیے لازم ہو گئی اس شکرانے کے طور پر کہ ایک سفر کے اندر 2 نعمتیں مل گئیں، یہ شکرانے کی قربانی ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی غریب ہے مثلا، اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے پھر کہا کہ پھر اس کو 10 روزے رکھنے ہوں گے قربانی کی جگہ، 3 روزے ایام حج کے اندر رکھنے ہوں گے۔ مثلا ایام حج تو 10، 11 وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں تو روزہ منع کر دیا گیا ہے نا، تو 9 ذی الحجہ سے پہلے یعنی 9، 8، 7 ذی الحجہ کو رکھ لے، جو ہے نا 8 کو رکھ لے، 9 کو رکھ لے، یا مثلا 6 کو رکھ لے، لیکن پھر احرام باندھنا پڑے گا، 6 کو باندھ لے، اور 6، 7، 8 کو رکھ لے۔ یہ 3 روزے ایام حج میں رکھے گا اور 7 روزے حج کے افعال کے بعد، چاہے ادھر ہی مکہ مدینہ میں رکھ لے یا پاکستان کا ہے تو پاکستان میں آ کر رکھ لے 7 روزے، تو یہ 10 روزے اس قربانی کے بدلے میں رکھے گا جس کی اس کی استطاعت نہ ہوئی۔ حج کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ میقات پر ایک آدمی حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا احرام باندھ لے، وہ اپنے جو نیت باندھے گا نا، اللہم انی اریدو، اللہ میں ارادہ کرتا ہوں حج کا اور عمرے کا، دونوں کا احرام باندھ لے۔ پھر مکہ جا کر پہلے شروع میں تو عمرہ کر لے، لیکن عمرے کا احرام اب نہیں کھوئے گا، بال نہیں منڈوائے گا، یعنی بیت اللہ کی طواف کے بعد
2 نفل ادا کرے گا جو واجب ہیں، اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرے گا، اس کے بعد نہیں مڑوائے گا اور نہ اپنی چادریں اترے گا، اسی طرح احرام میں رہے گا۔ وہ حج کا بھی احرام ہے، دونوں کا احرام ہے۔ پھر جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو وہی احرام اس کا باندھا ہوا ہے، مینا چلا جائے گا، اور پھر وہاں مینا، مزدلفہ اور عرفات اور جمرات، کنکریاں مارنا، طواف زیارت، یہ سارے افعال جب پورے ہو جائیں گے تو پھر حج اور عمرے کا دونوں کا اکٹھا احرام کھول لے گا۔ وہ قربانی کر لے گا جب نا، تو جو احرام کھولے گا، بال منڈوائے گا، حج عمرہ دونوں کا احرام اکٹھا کھول لے گا۔ تو یہ اس میں تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں کہ احرام کی پابندیاں ہیں نا، لیکن وہ لوگ جو بعض اوقات بالکل آخری تاریخوں میں جاتے ہیں نا، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ مثلاً بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی فلائٹ 5-6 ذی الحجہ کو ہے، تو وہ حج قران بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حج قران میں بھی ایک قربانی شکرانے کی ادا کرنی پڑتی ہے حج تمتع کی طرح، اور قربانی نہ ہو تو اسی طرح 7 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ مختلف احکامات یہاں بیان ہوئے۔ آخر میں یہ فرمایا کہ یہ جو ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج اکٹھا کرنے کی جو سہولت دی گئی ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حدود حرم کے قریب نہیں رہتے، میقاتوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے لازم ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی چیز وہ کر سکتے ہیں، یعنی حج کے دنوں میں صرف حج ادا کر سکتے ہیں، عمرہ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ بعد میں عمرہ کے لیے ان کے لیے آنا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے اس کا حرم آباد رہے تاکہ لوگ بار بار آئیں، تو ان کے لیے چونکہ مشکلات نہیں ہیں، تو ان کے لیے قران اور تمتع کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس لیے وہ صرف حج افراد یعنی صرف حج کر سکتے ہیں، عمرہ کے لیے علیحدہ ان کو جانا پڑے گا جو ہے نا احرام باندھ کر۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ مثلا کسی دشمن کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو قربانی اس کو کر لو۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ ہدیٌ اس قربانی کے جانور کو کہا جاتا ہے جو حدود حرم کے اندر عام طور پر مینا میں ذبح کیا جاتا ہے۔ حدود حرم کے اندر جو ذبح اس کو ہدیٌ کہتے ہیں۔ عام قربانی کے جانور جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کو عربی میں اضحیہ کہا جاتا ہے۔ ہدیٌ خاص حرم کے اندر جا کر جو قربان ہوتا ہے جانور اس کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جو بھی ہدی، یعنی چونکہ حج و عمرے کی بات ہو رہی ہے نا، تو جو بھی میسر ہو وہ تم کر لو، اس کو پیش کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم نہ مونڈو اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی، حرم کی قربانی کا جانور محلو، اپنی جگہ کو۔ اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حدود حرم ہی ہے، کیونکہ حجیوں کی جگہ تو وہی ہے، تو وہ قربانی جانور دوسرے جو حجاج جا رہے ہیں ان کو بیچ دے ان کے ساتھ، یا ان کو پیسے دے دے اور وہاں سے خرید کر اس کے لیے قربانی کر لیں وہ۔ باقی ائمہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس جگہ رک گیا ہے نا بس وہی جگہ ہے اس کی قربانی کی، ادھر ہی ٹھہرا رہے، اور پھر جب 10 ذی الحجہ آئے نا تو جانور ادھر ہی قربان کر لے، قربانی اس کی کر لے اور سر منڈوا کر احرام سے نکل جائے۔ لیکن ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی بہرحال حج اور عمرے کی، یہ آدمی خود نہیں جا سکتا تو قربانی پہنچانے کا کوئی بندوبست کرے، اور وہاں قربانی ہو، اس کا وقت تعین ہو جائے، اور جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد سر منڈوا دے اور اس عمرہ اور حج سے نکل آئے۔ اب اگلے سال دوبارہ اس کو ادا کرنا ہوگا، حج اور عمرہ ادا نہیں ہوا، یہ صرف احرام سے نکلنے کے لیے اس نے کیا، حج اور عمرہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ جب بھی اس کو جو ہے نا یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی، بیماری وغیرہ یا دشمن، تو اگلے سال ہوگا، تو اگلے سال، اس سال بھی نہیں ہوا تو اس سے اگلے سال، لیکن یہ حج اور عمرہ ادا کرنا لازم ہوگا اس پر۔ دیکھیں عمرہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی نفلی کام بھی اس کی آدمی ابتدا کر لے تو وہ لازم ہو جاتا ہے۔ مثلا 2 رکعت نماز نفل آپ ادا کرتے ہیں نا، اور آپ کہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، اور اس کے بعد مثلا کسی وجہ سے آپ کو وضو ٹوٹ گیا یا نماز آپ کو پوری کرنا ممکن نہ ہوئی، تو یہ 2 نفل اب آپ پر لازم ہے، آپ اس کو ادا کریں گے۔
تو نفل شروع کرنے سے پہلے لازم نہیں ہوتا، شروع کرنے کے بعد لازم ہو جاتا ہے۔ عمرے کا بھی ایک آدمی نے احرام جب باندھ لیا تو آپ سمجھیں جس طرح نماز میں نیت ہو جاتی ہے نا، تو یہ بھی عملاً عمرہ شروع ہو گیا ہے، اگرچہ اس کے باقی افعال تو حرم میں ہوں گے نا، لیکن جب آدمی اسلام آباد ایئرپورٹ پر احرام باندھ دیا، اس نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، نیت کر لی، اب اس عمرہ اس کا شروع ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بلندی پر چڑھے یا پستی پر اترے، چاہے جہاد اڑتا ہے یا نیچے آتا ہے، تو اس کو بار بار لبیک اللہم لبیک کہنا چاہیے۔ یہ اس کے لیے مستحب کلمات ہیں جو بار بار کہے گا، خصوصاً بلندی پر چڑھتے ہوئے اور پستی کی طرف آتے ہوئے۔ یہ بعد میں اس کو اب ادا کرنے ہوں گے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار، او بیضم من رأسی، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، مطلب یہ ہے نا، قرآن اشاروں میں بات کرتا ہے، بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو جائے اور اس کی وجہ سے احرام کی پابندیاں توڑنی پڑیں، مثلا بال منڈوانے پڑیں یا صابن کے ساتھ نہانا پڑ جائے، ایسا بیمار ہے، یا کوئی ایسی دوائی لانی پڑ جائے جس میں خوشبو ہوتی ہے، بیمار ہے اب، تو اس صورت میں چونکہ احرام کی پابندیاں اس نے توڑی ہیں اس لیے اس کو اب فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ ہے اس پر من صیام، روزوں کا حدیث میں آتا ہے 3 روزے رکھے گا، او صدقۃ، یا صدقے سے فدیہ دے، تو پھر صدقہ جو ہے نا وہ 6 محتاج لوگوں کو 2 وقت کا کھانا دینا ہے، یا ایک محتاج کو 1.25 کلو گندم دے دے۔ او نسکن، یا قربانی بکری کی ہو، بکری ہو، بکرا ہو، بیڑ بھی اسی کے حکم میں آتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، چونکہ امن میں ہونے سے مراد یہ رکاوٹ دور ہو جائے جو حرم کی طرف جانے میں تھی نا، عام طور پر اس دور میں دشمن کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی تھی نا، تو اس وجہ سے امن کی بات کی۔ بیمار تھے تو مطلب یہ ہے کہ صحت مند ہو جاؤ، اب تم اگر جا سکتے ہو تو جاؤ وہاں۔ فمن تمتع، پس جو کوئی فائدہ اٹھائے بالعمرۃ، عمرے کا الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرے اور حج بھی کر لے، حج تمتع یا حج قران دونوں اس میں آتے ہیں۔ فمستیسر من الہدی، تو جو میسر ہو قربانی اسے پیش کر لے، یہ وہ دم شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سفر میں 2 سعادتیں اس کو دے دیں۔ فمن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے، یعنی قربانی کا جانور پیسے نہیں ہے یا قربانی کا جانور نہیں ہے، فصیام 3 ایام، تو 3 دنوں کے روزے ہیں، فی الحج، حج میں، و7 اور 7 اذا رجعتم، جب تم واپس ہو۔ واپس ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر کو واپس ہو، مطلب حج کے ایام سے جب تم فارغ ہو جاؤ اور کچھ دن مزید ادھر ٹھہرنا ہے تو ادھر بھی رکھ سکتے ہو، گھر میں آ کر رکھ لو تو یہاں بھی رکھ سکتے ہو، قربانی کی جگہ یہ روزے رکھ لو۔ یہ قربانی یعنی جو حج تمتع اور حج قران کا دم شکر ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہیں، یعنی 10 روزے ہیں۔ ذالک، یہ اس سے مراد حج اور عمرے کا ایک سفر میں اکٹھے کرنا، اس کا جو ہے نا رخصت، لمن، ان آدمیوں کے لیے، لم یکن آلو، نہ ہوں جس کے گھر بار، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، مسجد حرام کے پاس نہ ہو، لیکن مسجد حرام سے مراد حدود حرم ہے، تو حدود حرم کی بجائے مسجد حرام ذکر کیا، کیونکہ حدود حرم کو جو فضیلت حاصل ہے نا، تو مسجد حرام اور بیت اللہ کی وجہ سے، اس وجہ سے مسجد حرام کے قریب کا۔ مسجد حرام کے قریب کا مطلب نہیں ہے کہ مسجد حرام کے آس پاس جو چند گھر ہیں، یہ مراد نہیں ہے، حدود حرم ہے، میقات کے اندر جو جگہ ہیں، جس کے اندر جو ہے نا شکاری شکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ خودرو جو گھاس ہے وہ بھی آدمی نہیں اکھاڑ سکتا، سوائے موذی قسم کے جانور اور حشرات کے کسی کو مار نہیں سکتا، اور اگر کرے گا تو اس کا اسے جو ہے نا یا فدیہ دینا ہوگا یا دم دینا ہوتا ہے۔ دم سے مراد جو ہے نا جانور ذبح کرنا ہے۔ تو واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ احکام کی بحث میں آپ بار بار پڑھ رہے ہیں کہ ہر آیت 2 کے بعد واتقوا اللہ آتا ہے،
کیونکہ احکام پر پوری پابندی وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ کا تقوی اس کے دل میں ہوگا، خوف ہوگا اللہ کے عذاب کا، تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ممنوع ہوتی ہیں ان سے بچ جائے گا۔ لیکن اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کا تقوی نہیں ہوگا تو احکام کو پوری روح کے ساتھ نہیں ادا کرے گا، چاہے حج کے احکام ہیں یا عمرہ کے ہیں یا انفاق ہے یا جہاد ہے یا نماز ہے یا دوسری عبادات ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا عذاب الآخرہ۔ یا رب العالمین، دنیا سے کرونا کی بیماری پریشانی دور فرما۔ یا رب العالمین، حرمین کو پہلی کی طرح پھر آباد فرما، اور ہم سب کو بار بار عمرہ اور حج کے لیے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تمام اہل ایمان جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، بالخصوص ہمارے اٹک کے ناظم میں مدرسے کے مولانا الیاس سنگوی، ان کی والدہ بھی کچھ دیر پہلے فوت ہوئی ہیں، ابھی جنازہ ہے ان کا۔ یا رب العالمین، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا رب العالمین، ہم میں سے جن کے بھی والدین یا دوسرے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، جنت الفردوس کے اندر ان کو جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔